حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. وہ فرماتے اخرجت للناس خیر الناس للناس تجیئونہم بالسلاسل فی اعناقہم الی الاسلام یا تجرونہم فی سلاسل فی اعناقہم الی الاسلام. تم لوگوں کے سب سے نفع والے لوگوں کے زنجیروں میں جکڑ کر انہیں اسلام کی طرف لاتے ہو، یعنی ان پر تم نے محدود کر دیے ذرائع اور وسائل. اسلام، یہ جو آگے سورہ انفال میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ اسلام کے قتال کا مقصد کفر کو ختم کرنا نہیں ہے، اور کفر دنیا سے کبھی بھی ختم ہوگا بھی نہیں، حتیٰ کہ جب اسلام کا قطعی غلبہ ہو جائے گا تب بھی کفر دنیا سے ختم نہیں ہوگا. کافر اقوام موجود رہیں گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو ختم نہیں کیا، اور جن کافروں نے صلح کر لی، جن کافروں نے جزیے پر آمادگی ظاہر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف قتال نہیں کیا. جو کافر قتال سے دستبردار ہو گئے ان کے خلاف قتال نہیں کیا. اسلام کا مقصد کفر کو ختم کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام کفر کی عزت کو ختم کر دیتا ہے دنیا سے. اور جب کفر کی عزت ختم ہوگی تو کافر اس کفر، بہت سے کفار اس وجہ سے اپنا مذہب چھوڑیں گے کہ اب اس کی عزت دنیا میں باقی نہیں رہے. اگر آپ ان کو عزت کے ساتھ دنیا میں اسی طرح رہنے دیں جیسے وہ اسلام سے پہلے تھے، پھر کوئی کیوں اپنا مذہب چھوڑے گا؟ تو اسلام کی دعوت جو یہ جو درمیان میں جزیہ کا جو پہلو رکھا گیا کہ کافر اگر اپنے دین پر باقی رہنا بھی چاہے تو پھر ذمہ کے احکام پڑھیں، پھر مسلمانوں کو بہت چکر آتے ہیں کہ یہ بد اخلاقی اسلام نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. کافر جزیہ دیں کس کے ساتھ؟ ذلت کے ساتھ. یہ قرآن کا حکم ہے کہ کافر سے جزیہ لو اور ذلت کے ساتھ، اس کو ذلیل کر کے لو. تو پھر آگے فقہائے کرام کو اللہ دے اور وہ لیں، تو انہوں نے پھر آگے جو ذلت کے مناظر لکھے ہیں سبحان اللہ، کہ کس طرح ایک طرف سے دھکا دے کے اندر خیمے میں دے، دوسری طرف پیسے لے کے دوسری طرف سے دھکا دے کے باہر نکالیں، اور وہ مسلمانوں کے برابر کی سواری استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے. یہ ساری چیزیں ان پر وہ ہوئی. تو اب دیکھو ایک کافر جب یہ دیکھے کہ وہ ماحول میں باعزت نہیں رہا تو وہ اس وجہ سے بھی اپنا دین چھوڑے گا. اگر کافر، آج لوگ افواجن دین اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ کفر کی عزت. تو جو عزت والی چیز ہے اس کو کوئی کیوں چھوڑے گا؟ مکہ میں مشرکین مکہ کی اکثریت جو مسلمان نہیں ہوئی 13 سال، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معزز تھے، مسلمان بیچارے مارے کھاتے تھے. تو ہر آدمی یہی سوچتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوگا کھانی تو مارے، تو کیوں ایسا دین قبول کریں جس کی وجہ سے ہر کسی سے مارے کھاتے رہے. تو وہ اسلام کی طرف نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب عزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے ساتھ وہاں شامل کیا، ان کو سمجھ میں آ گیا اب عزت کے ساتھ یہ رہیں گے تو ذلت دوسروں کے حصے میں آئے گی، بغیر کسی زبردستی کے مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ کفر اسلام کا جو یہ نصاب دعوت ہے، اس کا مقصد کفر کو ختم کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کفر کی عزت کو ختم کر دیتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کو قبول کرتے، سمجھے؟ تو وہ گویا جکڑ کے اسلام کی طرف لائے گئے کہ آپ نے ان کے لیے آپشن محدود کر دیے اور ان کے لیے آپ نے اختیارات محدود کر دیے. تو اب ان کو ایک آزاد انسان والی زندگی اگر گزارنی ہے، ایک معزز انسان والی زندگی اگر گزارنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ اسلام قبول کریں. تو اس مجبوری سے اسلام کی طرف آتے ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ایک روایت ذکر کی ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں پر ہنسیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم زنجیروں میں جکڑ کر اسلام کی طرف لائے گئے تھے، یعنی دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مجبوراً مسلمان ہوئے، لیکن پھر مخلص مومن ہو گئے اور اس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی جنت کے مستحق بن گئے. تو یہ زنجیروں میں جکڑنے کا یہی مطلب ہے. ورنہ کسی کو باندھ کے یہ کہنا کہ اسلام قبول کر دے تو جائز ہی نہیں ہے شرعن. کسی کے سر پہ اسلحہ رکھ کے یہ کہنا کہ اسلام قبول کرو یہ تو شرعن جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے. مطلب کیا ہے زبردستی کا؟ کہ آپ نے اس کے لیے جو اختیارات محدود کر دیے اور اس کو ایسے امتحان میں مبتلا کر دیا کہ اگر وہ پوری عزت کے ساتھ اب زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ اسلام پر رہے، ورنہ اپنے مذہب پر رہے تو ذلت کے ساتھ دنیا میں رہے گا. تو وہ اس وجہ سے پھر اول درجے کا شہری بننے کے لیے اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ تفسیر کی ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.